محمد نبینا بنور ہدینا. تو حضور کا یہ معجزہ اب آپ کے سامنے ایک موٹی بات میں رکھنے کی کوشش کروں گا، شاید معجزہ کا ایک مفہوم سمجھ میں آ جائے. یاد رکھیے، ہر دور میں جس نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا، کہیں نہ کہیں اس دور کا کچھ اس طرح کا کچھ معاملہ رہا ہوگا، تب کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، آپ کا جو دور تھا، وہ ایک اعتبار سے کہہ لیجیے آہنگری کا دور تھا. یعنی لوہے کو لوگ پگھلا کر گرم کر کے زرہ بناتے تھے، یعنی لوہے کو جیسے مرضی ویسے موڑتے تھے، لیکن گرم کرنے کے بعد تو ایک لوہے کا فن دکھاتے تھے لوگ. وہ دور ہی ایسا تھا، وہ آہنگری کا دور تھا. لوہے کو گرم کر کے جیسے مرضی اس کو کر دیا کرتے تھے، زرہ بنا لیتے تھے، ڈھال بنا لیتے تھے، اور کچھ بنا لیتے تھے، تلوار بنا لیتے تھے. تو یہ ایک فن کا زمانہ تھا، لوگ لوہے میں فنکاری دکھاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا فن دیا کہ لوہا گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دے دیا کہ لوہا گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچا لوہا حضرت داؤد علیہ السلام پکڑتے تھے اور جیسے مرضی ویسے کر دیتے تھے موڑ کر، کیونکہ وہ لوہے میں فن دکھانے کا زمانہ تھا، وہ آہنگری کا زمانہ تھا. لوگ لوہے کو گرم کر کے تب اس میں اپنا فن دکھاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وہ بغیر گرم کیے کچا لوہا کو جیسے مرضی ویسے کر دیتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کی بازار میں خوبصورتی کا چرچا ہو رہا تھا. حسن کا ایک چراغ ہر دن روشن ہوتا تھا، حسن کا بڑا جلوہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دیا، اور پھر وہ تمام حسن والے مصر کے بازار میں اپنی انگلیاں کاٹتے نظر آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جب لوگوں نے دیکھا تو بجائے گاجر مولی کاٹنے کے لوگ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے تھے. وہ اللہ نے معجزہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، چونکہ دور ہی ایسا چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور وہ جادوگری کا زمانہ تھا، لوگ جادو کا فن رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کرشماتی عصا عطا کیا، ایک لاٹھی عطا کیا. ایسا عصا، ایک ایسی لاٹھی کہ جو کبھی وہ عصا کبھی چھوٹا بھی ہو جاتا تھا تو بکریوں کو ہانکتے تھے. جب وہ عصا، جب آپ کو پتے توڑنا رہتا تھا بکریوں کے لیے تو آپ ایسے اٹھاتے تھے تو وہ عصا بڑا ہو جاتا تھا. مطلب وہ ایک کرشماتی لاٹھی تھی، وہ ایک کرشماتی عصا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کیا، اور اس طریقے سے تھا کہ جب جادوگر اس لاٹھی کے سامنے منو ٹنو رسیاں رکھتے تھے تو وہ لاٹھی کھا جاتی تھی ان رسیوں کو، منو ٹنو رسی کو. اور پھر اس لاٹھی کا جسم کچھ بڑا نہیں ہوتا تھا، اس کا پیٹ بڑھتا نہیں تھا، وہ جتنی لاٹھی تھی اتنی ہی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی بطور معجزہ کے عطا فرمایا، کیونکہ جادوگری کا زمانہ تھا. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونانی کا بڑا بول بالا تھا، بڑا شہرہ تھا. سوائے 3 امراض کے ہر طرح کے مرض کا علاج طب یونانی میں ہوا کرتا تھا. ہر طرح کے مرض، وہ تین چیزوں کا ان لوگوں کو علاج نہیں مل رہا تھا. ایک برس کی بیماری، سفید داغ جس میں چمڑا جس میں سفید ہو جائے، اور ایک مادرزاد اندھا، جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہو، اس کو کیسے بینا دیا جائے. بعد میں اگر اندھا ہو تو ان لوگوں نے اس بیماری کا علاج نکال لیا تھا، لیکن جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا ہو اس کو کیسے روشنی دی جائے یا اس کی بینائی کیسے واپس کی جائے، اس کا فن طب یونانی میں نہیں تھا، اور موت کا کوئی علاج نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بہو حکمت کو، طب کا زمانہ تھا، لوگوں کے اندر یہی فن تھا کہ لوگ ہر طرح کی بیماری کا علاج کیا کرتے تھے سوائے 3 کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں مرض کا علاج دے کر بھیجا. اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اگر کسی سفید داغ پر آپ ایسے صرف ہاتھ رکھتے تو سفید داغ کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو جاتی. کوئی اندھا آدمی ہوتا، اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھتے چہرے پہ، اس کی بینائی واپس ہو جاتی. مردے کو آپ ایسے ٹھوکر لگاتے تو وہ مردہ زندہ ہو کے بولنے لگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو بھی معجزہ دیا ہے، وہ جس نبی کے دور میں جس چیز کا زیادہ بول بالا تھا، جس کام کا زیادہ چرچا ہو رہا تھا، جس فن کا زیادہ چرچا ہو رہا تھا، اللہ نے اس دور کے اس نبی کو ویسا ہی معجزہ دیا. مگر
ہمارے نبی، ہم سبوں کے آقا، ہم سبوں کے مولا جب اس دنیا میں آئے تو کسی ایک وقت کے لیے نہیں، کوئی 50-100 سالہ زندگی کے لیے یا 100 سالہ کوئی ایک متعین دور کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ہر زمانے کے ہر دور کے نبی محمد عربی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خلاف عادت عقل کے خلاف ایک نہیں، کئی باتیں پائی جانی ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سرزمین مکہ میں تشریف لائے تو وہ دور کون سا تھا؟ وہ دور وہ بیان و کلام کا دور تھا، وہ کلام زبان و بیان کا دور تھا۔ لوگوں کے اندر عربی میں ایک الگ طرح کی فصاحت تھی، لوگ زبان و بیان میں مہارت رکھتے تھے، لوگ زبردست عربی داں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ اس وقت عطا کیا جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کو قرآن دیا، جب قرآن عطا کیا تو اللہ قرآن پاک میں ہے، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تم اتنے بڑے ادیب ہو، اگر تمہاری زبان اتنی اچھی ہے، اگر تم اتنے بڑے جانکار ہو، اگر عربی کا اتنے بڑے ہو تو لاؤ اس قرآن کی ایک آیت کی مثل لے کر آؤ، ایک چھوٹی سی سورت، ایک چھوٹی سی آیت کے مثل کوئی آیت پیش کر کے لا، کوئی ایک آیت پیش کرو۔ اور پورا عرب قاصر آ گیا، پورا عرب عاجز آ گیا، کوئی ایک آیت نہ لا سکی، ایک بھی آیت قوم عرب سے یہ نہ ہو سکا جو ایک آیت لا سکے قرآن کے مقابلے میں، نہیں لا سکی، وہ قوم نہیں لا سکی۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ لانے سے وہ قوم عرب عاجز رہی، اسی وجہ سے جنگ بدر اور جنگ احد ہوئی۔ اگر وہ قرآن کا جواب لانے میں یہ قوم اگر کامیاب ہو جاتی تو کبھی جنگ احد اور جنگ بدر اور جنگ احد نہ ہوا کرتی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ زبان و بیان کا دور تھا، وہ کلام کا دور تھا، وہ علم کا دور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنا کر محمد عربی کو بھیجا، مگر محمد عربی صرف عربی دور کے لیے نہیں آئے تھے، صرف آج سے 1400 سال کے لیے 53 سالہ یا 63 سالہ زندگی گزارنے کے لیے یا اس وقت تک خلاف عادت ہونے والے کام کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے۔ قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے کے لیے حضور نبی بن کر آئے۔ اب قیامت تک جتنے خلاف عادات، خلاف عقل کام ہوں گے، ہر کام کا جواب حضور کی زندگی میں ہونا ہے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو گھنٹوں کا، جو سالوں کا سفر ہوگا وہ ایک مہینے میں کیا جائے گا، فلائٹ کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے وہ ایک مہینے میں سفر کیا جائے گا۔ یعنی جو مہینوں کا، برسوں کا سفر ہوگا وہ مہینے میں سفر کیا جائے گا، جو مہینوں کا سفر ہوگا وہ دن میں سفر کیا جائے گا، جو دن کا سفر ہوگا وہ گھنٹوں میں سفر کیا جائے گا، جو سفر گھنٹوں کا ہوگا وہ منٹوں میں سفر کیا جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک چلنے والے کی رفتار سے تیز سائیکل والے کی رفتار ہوگی، ایک سائیکل والے کی رفتار سے تیز بائک فور ویلر والوں کی رفتار ہوگی، ایک بائک والے کی رفتار فور ویلر والے کی رفتار سے تیز ٹرین میں بیٹھ کر جانے والوں کی رفتار تیز ہوگی، اس سے بھی زیادہ تیز فلائٹ سے جانے والے کی رفتار تیز ہوگی، اس سے بھی زیادہ تیز راکٹ سے چلنے والے کی رفتار تیز ہوگی۔ اب قیامت تک یہ جتنا جو کچھ ہونے والا ہے کہ لوگ مہینوں کے سفر کو منٹوں میں طے کریں گے، جب یہ خلاف عقل جب یہ بات پائی لی جائے گی، اللہ کو پتا تھا لوگ چاند پر بھی قبضہ کریں گے، وہاں بھی اپنا قبضہ جمائیں گے، لوگ مریخ ستارے تک جائیں گے، اپنی زمین کا گول بالا کریں گے، وہاں زمین کی گولی لگے گی، لوگ اپنا جھنڈا گاڑیں گے، کہیں گے یہاں سے یہاں تک میرا رقبہ ہے، یہاں سے یہاں تک چاند کے اس حصے پر میری ملکیت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ لوگ اپنی تیز رفتاری کا جلوہ دکھائیں گے، خلاف ادب یہ تمام چیزیں ہونے والی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں خربوں کلومیٹر کی دوری کو اللہ نے منٹوں میں حضور محمد عربی کو معراج کے نام پہ ایک سیر کرائی، اور اس کو دنیا نے معراج کا نام دیا، شریعت نے اس کو معراج کا نام دیا۔ حقیقت میں قیامت تک ہونے والی ہر خرق عادت، ہر خلاف عادت کام جو بھی ہونے والے ہیں، ان تمام کا جواب ہے یہ معراج مصطفیٰ، ان تمام چیزوں کا جواب ہے معراج مصطفیٰ۔ یہ مصطفیٰ کی جو معراج ہے یہ صرف معراج ہی نہیں ہے، قیامت تک جو بھی خلاف عقل، ورنہ بات رکھیں، اگر ہم کے سامنے ہم بات رکھیں، آج سے 150 سال پہلے اگر کسی آدمی سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں سفر کر سکتے ہیں، بتاؤ کیسے، تو وہ آدمی کہہ دیتا جھوٹ بول رہے ہو۔ پیدل چلنے والا آدمی، گھوڑے سے سفر کرنے والا آدمی بھلا گھنٹوں سالوں کے سفر کو 1 گھنٹے میں کیسے سفر کر سکتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کو 1 گھنٹے میں کیسے، آج فلائٹ 1000 کلومیٹر प्रति घंटा स्पीड से चलती है, आखिर ये कैसे हो सकता है। बल्कि उससे भी ज्यादा कभी कभी तो जब
आसमान की अच्छी खासी बुलंदी पर चली जाती है तो 5-5, 6-6 हजार घंटा प्रति घंटा के एतबार से फ्लाइट चलती है। आखिर ये बात अगर आज से 200 साल पहले अगर किसी से कही जाती तो कोई भी नहीं मानता, मगर चूंकि ये होना है, खिलाफ अकल ये बात पाई जानी है, इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज जैसा एक अजीम मोजज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को दिया, ताकि कयामत तक इस तरीके से खिलाफ अकल बात होने वाली उन तमाम बातों के लिए ये मुस्तफ़ा की मेराज ये हमेशा हमेशा के लिए हर खिलाफ अदब, हर खिलाफ अकल बात के लिए एक जवाब बन सके। मुस्तफ़ा की मेराज अल्लाह ने इसलिए अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई। और आपके सामने एक बात मैं ये रखूं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आपके एक वजीर थे जिनको आपका भांजा और भतीजा भी कहा गया, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। अब सवाल ये कि हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी मसाफत तय किया और कितने मिनटों में किया, ये दोनों बात मैं आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको समझने से पहले आप एक वाकया नकल करता हूं मैं आपके सामने, आप इसको समझे पहले। एक बुजुर्ग है हजरत शेख अबुल हसन रिफाई। इस वाकया को दरसे निज़ामी में मदरसों में एक किताब पढ़ाई जाती है शरह अकाइद, उसकी एक अरबी शरह आती है अल्लामा अब्दुल अजीज अल फरहारवी की किताब आती है, किताब का नाम है अन-निब्रास। उस किताब में वाक़िया मेराज के बाब में आपने जिक्र किया शरह में कि हजरत शेख अबुल हसन रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आपने आलम रूहानी में, तसव्वुर के आलम में, आपने आलम रूहानी में आसमान की तरफ परवाज किया। आपने कहा मकसद क्या था, आपने परवाज किया, एक आसमान को पार किया, दूसरे को पार किया, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सातवें को, फिर अर्श, एक अर्श नहीं, एक अर्श, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख अर्श को हजरत शेख अबुल हसन रिफाई ने पार किया। कितने लाख? 7 लाख। मैं आपको दूरी बताऊं, एक आसमान से दूसरे आसमान की मसाफत तेज रफ्तार घोड़े से 500 साल की दूरी है, 500 साल। अब 7 आसमान वैसे है तो 7×5 3500 साल की दूरी तेज रफ्तार घोड़े से, और फिर 7 आसमान की जो दूरी है ये मिलकर एक अर्श से दूसरे अर्श की दूरी है। अब इस तरीके से एक अर्श नहीं 7 लाख अर्श को हजरत शेख अबुल हसन रिफाई ने उबूर किया। 7 लाख अर्श को चलते गए। शेख अबुल हसन रिफाई कहते हैं कि एक आवाज आई, अबुल हसन रिफाई किधर आ रहे हो? शेख अबुल हसन रिफाई ने कहा जहां मुस्तफा के कदम पहुंचे थे वहां जाना चाहता हूं। कहा अबुल हसन रिफाई पलट जाओ, तुम तो क्या ऐसे तुम हजारों साल सफर करते रहोगे, करोड़ों साल सफर करते रहोगे। जहां मुस्तफा पहुंचे थे वहां तो क्या, जहां मुस्तफा के कदम पहुंचे थे तुम ये सफर हजारों साल जारी रखोगे। जहां मुस्तफा के कदम पहुंचे थे तुम तो क्या, तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। ये मुस्तफा का मकाम है। इतनी दूरी को हुजूर ने और कितने कम वक्त में सफर किया। इतने कम वक्त में आप तकरीरों में सुने होंगे कि वुजू जो सरकार ने किया था उम्मे हानी के घर पे, पानी भी नहीं सूखा था, बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल ही रही थी। एक शायर ने कहा है कि जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। गए आए नबी सरे अर्श, बार बार सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कितनी मरतबा मुलाकात हुई थी? 50 वक्त की नमाज लेकर आए थे, 9 मरतबा आना जाना करके आपने 45 वक्त की माफ करा के 5 वक्त की 9 मरतबा वैसे आना जाना। और कितनी लंबी मसाफत है। अब ये जरा सोचने की बात है, इतनी लंबी मसाफत है। शेख अबुल हसन रिफाई ने इतनी लंबी मसाफत तय की, लेकिन फिर भी निदा क्या आई? तुम पूरी जिंदगी क्या हजारों अरबों खरबों साल इस तरीके से सफर करोगे। जहां मुस्तफा के कदम पहुंचे थे तुम तो क्या, तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता है। यह शेख अबुल हसन रिफाई को कहा गया। ये इतनी लंबी मसाफत को हुजूर 9 मरतबा आना जाना किए, 10 मरतबा आना जाना किए। और इतनी मरतबा आना जाना करने के बावजूद अगर आप गौर करें तो जंजीर हिल ही रही थी, पानी भी नहीं सूखा था, बिस्तर भी गर्म था। और इतनी तेजी को, इतनी लंबी मसाफत को मुस्तफा ने इतने कम वक्त में तय किया और अल्लाह ने उसको सैर का नाम दिया, सफर नहीं कहा। याद रखिएगा, सैर में इंसान की कोई मंजिल नहीं होती है कि मुझे वहां जाना है, बस टहलने के लिए निकले हैं। सफर इंसान की एक मंजिल होती है। मुझे यहां से बड़ौदा जाना है, जब जाना है तो हमें रास्ते में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कौन खेल रहा है, कौन कूद रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहां बागात है, कहां नहरें है, कुछ नहीं देख रहा है। हमको फौरन बड़ौदा पहुंचना, अपना काम करना है, क्योंकि मंजिल वहां है।
آدمی جب سفر کرتا ہے تو جلدی کرتا ہے، جب سیر کرتا ہے تو خراما خراما کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا سیر ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ اتنی لمبی مسافت کو کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ کے سفر کا کیا اندازہ ہوگا۔ اب یاد رکھیے جب لوگ مصطفیٰ کی سیر کو نہ سمجھ پائے تو مصطفیٰ کے سفر کو لوگ کیسے سمجھیں گے، کیا مقام ہوگا مصطفیٰ کا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کہو گے تو مصطفیٰ کیسے مدد کو آئیں گے۔ بھائی یہ لمبی مسافت دیکھ رہے ہو آپ، یہاں سے مدینہ منورہ صرف 5 سے 6,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یہ آسمان کی دوری دیکھو آپ، ایک عرش سے دوسرے عرش کی دوری دیکھو، اور کہاں گئے تھے شیخ ابو الحسن رفاعی کے واقعہ سے نقل کر لیجئے، اندازہ لگا لیجئے اتنی مسافت کی دوری حضور نے طے کی۔ اور پھر یہ کہنا کہ مدینے سے کیسے آ جائیں گے یا رسول اللہ کہو گے تو، میرے امام نے کہا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہاں پھر تجھ کو کیا۔ یاد رکھیے گا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ایک ایسا المناک ہے، اور یہ حضور کا سب سے بڑا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے یہ حضور کا، پہلا قرآن اور دوسرا واقعہ معراج ہے۔ اس کی اگر بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اور معراج اتنی لمبی مسافت اتنے کم وقت میں یہ صرف یہ بتانا تھا کہ میرے مصطفیٰ۔ اچھا اس کے علاوہ قرآن پاک نے اس کو کیا کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر بات اپنا حولہو پہ اگر آ گیا تو پھر وہ فلسطین کے مسلمان ان کی ذبح و حالی اور ان کی ہمت اور ان کی داد دیکھی، پھر یہ تمام باتیں شروع ہو جائیں گی۔ صرف یہاں تک رکھیے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب سوال یہ کہ کوئی شخص واقعہ معراج کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا دعویٰ ہے نہیں کہ میں نے راتوں رات یہ سفر کیا، نہ یہ حضور نے کہا ہی نہیں کہ میں نے راتوں رات سفر کیا، یہ خدا خود کہہ رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو سفر کرایا۔ سرا نہیں آیا ہے، اسرا آیا ہے، جس کا معنی ہے لے گئی ذات، گئی نہیں وہ ذات، مصطفیٰ کی ذات کہیں گئی نہیں، خدا کی ذات ذات مصطفیٰ کو لے گئی، اور یہ خدا کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ خدا کا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کافی ہے، کیونکہ وہ خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ مصطفیٰ کا دور دور تک ہے ہی نہیں، یہ دعویٰ تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لے گئی اللہ کی ذات، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب یہ بات یہ بہت عجیب و غریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے، جہاں بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سورہ نجم میں جو ذکر ہوا ہے وہاں بھی عبد کہا گیا ہے، وہاں بھی عبد کہا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہاں بھی عبد کہا گیا ہے، جہاں بھی واقعہ معراج کا ذکر ہوا ہے وہ عبد۔ اب یہ آخری بات، اب اس بات کو سمجھیے آپ کہ جہاں بھی ذکر ہوا ہے عبد کر کے ہوا ہے۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آقا کے مقابلے میں، مولا کے مقابلے میں، آقا کے مقابلے میں غلام کی جو رفتار ہوتی ہے، بندے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے محبوب بندہ بن کر گئے تو یہ تیز رفتاری، بندہ بن کر گئے، کیونکہ اللہ نے خود بندہ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے کی یہ تیز رفتار ہے۔ جب کوئی امتی بلائے گا تو پھر وہ صرف اللہ کا بندہ بن کے نہیں بلکہ وقت کے رسول بن کر آئیں گے، تو پھر تیزی کا کیا عالم ہوگا۔